مرد اور خاتون اگر ایک ہی جگہ پہ اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کے لیے ایک مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، فقہا نے ذکر کیا ہے کہ مرد اور خاتون چاہے میاں بیوی ہوں، چاہے ماں بیٹا ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، جو بھی مرد اور جس قسم کی خاتون جب کسی ایک جگہ اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نماز کی حالت میں ہے، خاتون بھی نماز کی حالت میں ہے، اگر اس طرح وہ پہلے ختم کر لے بعد میں خاتون شروع کرے یا خاتون پہلے ختم کر لے بعد میں مرد شروع کرے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ دونوں نماز کی حالت میں آئیں، مثلا مرد چوتھی رکعت میں ہے، خاتون نے آگے شروع کر دی، اس کی پہلی رکعت ہے، تو یہ دونوں کی نماز پر جب ایک ہی جگہ پہ ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہیں یا خاتون آگے کھڑی ہے تو دونوں کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے، دونوں کی نماز احتیاط واجب بنا پر باطل ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں یا خاتون آگے اور مرد پیچھے، تو چاہے محرم ہیں نامحرم ہیں میاں بیوی ہیں، دونوں کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہوگی۔ اچھا، اس سے کیسے بچیں؟ یہ جو احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے، اس سے کیسے بچیں؟ اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خاتون پیچھے کھڑی ہو جائے، مرد آگے کھڑا ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ خاتون اگر سائیڈ میں کھڑی ہوتی بھی ہے تو 4.5 میٹر دور کھڑی ہو، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہو؟ 4.5 میٹر کا فاصلہ ہو۔ یہ فقہا نے آج کل کے الفاظ میں ہمیں مسائل سمجھائے ہیں، اس وقت میٹر نہیں ہوتے تھے، لیکن جو مقدار بیان ہوئی ہے اس وقت یہ جو ہاتھ ہوتا تھا، ہاتھ کے حساب سے مقدار بیان ہوتی تھی، آج کل آسانی کے لیے انہوں نے ترجمہ کر کے دے دیا ہے کہ کتنے میٹر بنے گے، تو 4.5 میٹر دور کھڑی ہو یا پیچھے کھڑی ہو یا 4.5 میٹر دور کھڑی ہو۔ اگر خاتون بالکل پیچھے نہیں کھڑی، اتنی سائیڈ میں کھڑی ہے کہ خاتون کے سجدے کی جگہ مرد کے تشہد میں بیٹھا ہے تو گھٹنوں کی یہ جو جگہ ہے اس کے برابر بنتی ہے، آگے نہیں ہے خاتون، اس کا سر آگے، سجدے کی جگہ آگے نہیں ہے، سجدے کی جگہ کہاں ہے؟ اس کے مقام سجود اس کے گھٹنوں کے برابر ہے، تب بھی دونوں کی نماز صحیح ہے، بچ جائے گی۔ اگر اس کا مقام سجود اس کے گھٹنے جو تشہد میں یہ بیٹھے تو اس کے گھٹنوں کی جگہ سے آگے ہے، پھر احتیاط واجب بنا پر ان دونوں کی نماز باطل ہو۔ تو اس کے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا پیچھے کر لو، یا خاتون اور مرد کے درمیان فاصلہ کتنا ہو؟ 4.5 میٹر کا۔ اچھا، یہ کبھی معافی بھی ہے، اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے اور پیچھے بھی نہیں ہے، برابر کھڑی ہے یا خاتون آگے کھڑی ہے، کہیں معافی بھی مل جاتی ہے؟ کہاں، ہاں، ایک اس صورت میں 3 مقامات پر معافی مل جائے گی، یعنی ان کی نماز صحیح ہوگی۔ ایک اس صورت میں جب مکہ معظمہ، مثلا جیسے حج پہ لوگ جاتے ہیں عمرے پہ، وہاں رش ہو جاتا ہے، تو مکہ میں رش ہے، آپ جیسے طواف کریں گے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھتے ہیں مقام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یا ان سے پیچھے، تو وہاں پر مرد خواتین سب ہی پڑھنے والے، اتنا رش ہوتا ہے کہ بندہ اگر انتظار کرے کہ خواتین ہٹ جائیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو مکہ میں جہاں رش ہوگا وہاں اس مسئلے سے استثناء ہے اور معافی ہے، اکٹھے پڑھ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں کی نماز ہو جائے گی۔ اور جی، اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں، اب مجبوری کی حالت میں آپ کو ایک بنا کر دیتا ہوں، میاں بیوی ایک کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کمرہ چھوٹا سا ہے، تو ابھی فرض کرو صبح کی نماز کا وقت بہت رہتا ہے تو پہلے میاں پڑھ رہے پھر بیوی، یا پہلے بیوی پڑھ لے پھر شوہر پڑھے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ فرض کرو ان کی نماز پڑھنے کی جگہ ہی بس تھوڑی سی ہے، اور اگر انہوں نے اکٹھے کھڑ کے نہ پڑھی تو ادھر سے نماز ہی قضا ہو جائے گی، ٹائم اتنا تھوڑا باقی ہے،
کہ ہم مرد کو کہیں تم پہلے پڑھو تو پھر بیوی کی قضا ہو جائے گی، یا بیوی پہلے پڑھے تو پھر شوہر کی قضا ہو جائے گی۔ تو یہاں ایک مجبوری والی حالت بن گیا کہ ابھی اکٹھے پڑھیں گے تو ہوگا، ورنہ نماز قضا ہو جائے گی اور کوئی جگہ بھی نہیں ہے، یہیں پڑھنی پڑے گی۔ اب یہ مجبوری والی صورت بن گئی ہے، تو مجبوری والی صورت میں بھی اس مسئلے سے معافی ہے۔ تو مکہ میں مجبوری والی صورت میں، اور بھی مجبوریاں بہت سی مثالیں بن سکتی ہیں، تو وہ بھی معاف ہے۔ مکہ میں اگر رش نہ ہو تو پھر یہی آکام آئیں گے، معافی نہیں ملے گی۔ جیسے ابھی کرونا کے زمانے میں رش نہیں ہوتا تھا، تو جب رش نہیں ہوگا اس وقت معافی والی باتیں نہیں آئیں گی۔ تو یہ دو مورد جہاں معافی ہے، مجبوری میں، مکہ میں جب رش ہو، اور تیسرا کہ وہ کسی طرح ایسی جگہ ہو کہ ایک جگہ صدق نہ کرے۔ مثلا یہاں مرد نماز پڑھ رہا ہے، وہاں ایک اونچی جگہ ہے، اونچی جگہ ہے، جیسے یہ چھت پہ خواتین کھڑی ہوتی ہیں، تو وہ مرد کے بھی آگے کھڑی ہیں اگر دیکھا جائے چھت والی جگہ کو، اور نظر بھی آ رہی ہیں، کوئی اس طرح کا درمیان میں گیپ ہے جیسے کہ مساجد میں ہوتا ہے، تو وہ اور جگہ ہے، یہ اور جگہ، دو جگہ شمار ہو گئی ہیں، ایک جگہ شمار ہی نہیں ہو رہی۔ تو ایک جگہ جہاں شمار نہ ہو رہی ہوگی پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان تین صورتوں میں مسئلے سے معافی مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ احتیاط واجب بنا پر یہ اکٹھی نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے میاں بیوی، ماں بیٹا، بہن بھائی، نہیں پڑھ سکتے۔ مکہ کے علاوہ کہیں رش ہے، مجبوری والی صورت بن گئی ہے، پھر ٹھیک ہے اکٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ مجبوری والی صورت جب تک نہیں بنے گی اکٹھے احتیاط واجب بنا پر نہیں پڑھ سکتے۔ ایک اور صورت جہاں معافی مل جاتی ہے وہ یہ ہے کہ درمیان میں ایسا حائل کھڑا کر دو جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو نظر نہیں آتے، جیسے درمیان میں ایک کپڑا باندھ دیا گیا ہے، کپڑے کے اس طرف خاتون ہے، کائنات باندھ دی گئی ہے، اور دوسری طرف مرد ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ درمیان میں فاصلہ جو ہے وہ آدھے فٹ کا ہے، 1 فٹ کا ہے، تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ درمیان میں ایک حائل آ گیا ہے، وہ جو دیکھنے کے آگے رکاوٹ ہے، تو یہاں بھی معافی مل جائے گی۔